अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपका दिन बड़ा ही जबरदस्त शुरू हुआ होगा। दिस वीक इज ऑलमोस्ट गॉन। आज फिर थर्सडे है तो हम समझ सकते हैं कि वीकेंड आने वाला है, बट नाउ डेज इट सीम्स लाइक डेज एंड वीकेंड सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। आई एम स्ट्रगलिंग। मैं आपको बताऊं, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ एक पॉजिटिव मोटिवेटेड तरीके से दिन का आगाज हो, लेकिन दूसरी ही तरफ जब हर सेगमेंट के बाद हम एक ऐसा सेगमेंट भी लाने की कोशिश करते हैं जिसमें चैलेंजेस की बात की जा रही है, जिसमें कोविड-19 के अपडेट्स हैं आपके लिए, तो पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक कि यही हम सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वी हैव टू लुक द क्राइसिस इन द फेस बट एट द सेम टाइम बिलीव कि इससे एक बेहतर कल, एक बेहतरी कल इन तमाम चैलेंजेस का ना होना मुमकिन है। ये वक्त हमारी साबित करने को सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, और खुसूसन वंस अगेन माय हार्ट गोज आउट टू पीपल जो अपने प्यारों का, अपने बुजुर्गों का, वो लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं इस वक्त, उनका ख्याल रख रहे हैं। कल मेरी एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड से बात हुई, whose mother is suffering from COVID-19। वो खुद भी कोविड पॉजिटिव है, लेकिन मदर में उनकी ज्यादा सिम्टम्स सिवियर हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा अपने आप को उस वक्त बैलेंस लेके चलना कि जब आप अपने आप को बेबस महसूस करें कि हो सकता है आपके पास वसाइल हों, हो सकता है थोड़े कम वसाइल हों, लेकिन एक ऐसी बीमारी से निपटना, उससे निबर्द आजमा होना, उससे बैटल करना जिसका एक्चुअल कोई इलाज मौजूद नहीं है और आपका प्यारा आपके सामने है, ना आप उसको छू सकते हैं, ना उसके आप करीब जा सकते हैं, ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ी अज़ियत है, बहुत बड़ी आजमाइश है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से गुजरने का हौसला दे। वो तमाम लोग जिनसे गुजर रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि ये मुश्किल वक्त किसी पर पड़े, उसके लिए आपने और मैंने एहतियात करनी है। मेरे ख्याल में एक जो मुझे बड़ा परेशान कुन नजरिया अपनी सोसाइटी में नजर आ रहा है, लोगों ने कहा जी तमाम तर एहतियात के बावजूद अगर ये होना होगा तो हो जाएगा, तवक्कल करनी चाहिए। तवक्कल का ये मतलब नहीं है। तवक्कल का मतलब है कि आप वो तमाम जरूरी एहतियात को फॉलो करें और फिर मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि छोटे बच्चों की अगर आप स्कूल की क्लास में देखें तो कोई भी वबाई मर्ज अगर फैलता है, मीजल्स फैले हुए हैं, चिकन पॉक्स है, या फिर जिस तरह हम आशुब चश्म देखते हैं कि बार बार आ जाता है वायरस, द कंटेजियन हवा में होने के बावजूद कुछ बच्चों पे ये असर करता है और कुछ पे नहीं करता, लेकिन एहतियात सबने करनी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे हीड टू दैट। अच्छा, हाल ही में एक नई डेवलपमेंट हमने देखी है, एक न्यूज़ पीस सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया में जो कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपना पहला कोविड-19 री इन्फेक्शन केस रिपोर्ट किया। इस पर मैंने कल भी बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम चाहते हैं कि इस आर्टिकल की, इस रिपोर्ट की तस्दीक करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान यासीन ऑफ द YDA, प्रेसिडेंट है आप YDA के, और उनको शायद कोट भी किया जा रहा था इस आर्टिकल में। एक दफा फिर आपको न्यूज के बारे में बताती चलूं कि आम तसव्वुर ये है कि अगर खुदा ना खासा आपको कोविड-19 होता है, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, आप जानवर हो जाते हैं, सेहतियाब हो जाते हैं, तो शायद ताहयात आपको ये वायरस तुरंत नहीं करेगा। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ये जिंदगी में सिर्फ एक दफा अमर होना है। मिसाल के तौर पर चिकन पॉक्स, मीजल्स, जो आप कहते हैं कि जिंदगी में एक दफा हो गया तो फिर सारी जिंदगी के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, आप इम्यून है उससे। पहला री इन्फेक्शन का केस बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है, और ये इस तरफ इशारा करता है कि कोविड-19 से सेहतयाब हो जाने के बावजूद हो सकता है आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज क्रिएट करती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने की इम्यूनिटी दे पाए, 3 महीने का तहफ़्फ़ुज़ दे पाए, और उसके बाद आप दोबारा से यू जस्ट एज वल्नरेबल, आपको ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। क्या इसमें सदाकत है? क्या ऐसा ही मामला है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान ऑफ द YDA। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर सलमान, ये री इन्फेक्शन का केस पाकिस्तान में पहली दफा रिपोर्ट होना, कहना कि प्रोबेबली इट्स अ डॉक्टर जो 3 महीने पहले रिपोर्ट किया गया था, मुकम्मल सेहतियाब हो गए थे और अब ज्यादा अग्रेसिव तरीके से उनको कोविड-19 हुआ है, कोरोना के वो फिर मरीज बन गए हैं। ये क्या हकीकत है? इस खबर में कोई सदाकत है? इसमें मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, आई एम डॉक्टर सलमान हसीब and I'm the president of Young Doctors Association Punjab. I'm not Salman Kazmi, और जो आर्टिकल आया है वो मेरी तरफ से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो the said case of re-infection is quoted everywhere, अभी तक ये कहीं भी कंफर्म नहीं हो सका कि इधर इट्स द री-इन्फेक्शन और इज दिस द एपिसोड ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शन विच इज जस्ट गोइंग ऑन। मतलब ये कि अभी, और दूसरी और सबसे अहम बात कि अभी तक
پوری دنیا میں، یو ایس میں، اٹلی میں، فرانس میں، چائنا میں، کہیں پہ بھی جہاں سے یہ وائرس ہمیں امپورٹ ہوا ہے، کہیں پہ بھی ری انفیکشن کے اوپر کوئی مستند بات نہیں کی جا رہی، جس کی واضح طور پر یہ بات ہے کہ کوئی ری انفیکشن اتنا کامن نہیں ہے. تو اور سب سے اہم میں یہ بات بتا دوں، مشکل کی اس گھڑی میں یہاں ہر طرف پریشانی ہے، ایک ابھی تک خوشخبری یہ ہے کہ اب تک جتنے کورونا کے لوگ مریض سامنے آئے ہیں، کسی میں کنفرمڈ ری انفیکشن کا کیس سامنے نہیں آیا. اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ کورونا ہو جائے، آپ ایک دفعہ کووڈ-19 کے شکار ہو جائیں، تو آپ کووڈ-19 کے اگینسٹ آپ کے جسم میں نیچرل امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے. ہاں یہ بات ابھی انڈر ٹرائلز ہے، یہ بات ابھی انڈر ڈسکشن ہے کہ فار ہاؤ مینی منتھس یا ہاؤ مچ ٹائم یو آر امیون، کہ آپ کی جو امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ کتنے مہینے چلے گی، سال چلے گی یا ساری عمر چلے گی. یہ بات ڈاکٹر سلمان، یہ تمام باتوں کو واضح کرنے کا بہت شکریہ، لیکن آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دس آرٹیکل. سب سے پہلے جی بہت زیادہ کلک بیٹ ہے، ملک کی ساکھ کو ہمارے، آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگوں کی اس وقت بارڈرز کو کلوز کیا جا رہا ہے، روابط کو، ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے. پرو پاکستانی کے نام سے یہ جو سائٹ ہے جس نے یہ کوٹ کیا ہے کہ پاکستان اپنا پہلا ری انفیکشن کیس رپورٹ کرتا ہے. کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ نے خود کہا کہ یہ کیس کی آپ کو معلومات ہے، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ری انفیکشن کیس ہے، جب آپ نے خود کہا کہ اس کے بارے میں تو ابھی بہت ساری چیزوں پہ ابہام موجود ہے؟ جی میں بڑا واضح کر دوں، میں بالکل ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں جن کے بارے میں یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں ری انفیکشن کیس ہوا ہے. میرے ساتھ والے ہسپتال میں وہ ڈاکٹر ہیں، کارڈیک سرجن ہیں، اور ان کے جو معالج ہیں، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، کسی نے بھی ان کو ری انفیکشن ابھی تک لیبل یا اسٹیبلش نہیں کیا. دیر آر مینی چانسز کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پی سی آر کا ٹیسٹ ہے کورونا کا، یہ کووڈ-19 کا پی سی آر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کی سینسٹیوٹی بہت کم ہے. مطلب اس میں یہ کہنے کا ہے کہ 40% آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے وائرس کو پہچان سکے یا ڈائگنوز کر سکے. تو جو 40% آف دا کیسز یہ ٹیسٹ مس کر دیتا ہے، وہ کیسز تھوڑی دیر بعد اگر ریئیکٹ کر جائیں یا آپ کی امیونٹی کم ہو جائے یا وہ وائرل لوڈ انکریز ہو جائے، تو پاسبلی دیر آر دا چانسز کہ انہوں نے ری انفیکشن ڈکلیئر کر دیا ہے. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اب تک کی جو بات ہے، اسٹیبلشڈ ڈائگنوزڈ کیس آف ری انفیکشن پاکستان میں نہیں ہے. ان کے معالج نے اس کیس کو بھی ری انفیکشن ڈکلیئر نہیں کیا. اور پوری دنیا میں بھی دیکھیں، اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو اب تک دیر مسٹ ہیو بین thousands of the cases of reinfection in China and US and Italy. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اگر آپ اس بیماری کے خلاف ایک دفعہ ریکور ہو جائیں تو آپ کو امیونٹی ضرور ملتی ہے. ہاں وہ 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے یا سال کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان، ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 3 مہینے کی امیونٹی ہے، 6 ماہ کی امیونٹی ہے، یا تا حیات ہے، ہمیں یہ بھی کلینکل ٹرائلز اینڈ ایوری تھنگ از ٹو نیو ٹو سی دیٹ. لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے خود یہ بھی کہا کہ جب آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے، یعنی لوگ اگر صحت یاب ہو جاتے ہیں، دیر از اے 30-40% چانس کہ ابھی بھی آپ کی باڈی میں وائرس موجود ہو، انفیکشس سٹیجز میں ہو، لیکن وہ ٹیسٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا. تو جو لوگ اس سے ریکور کر جاتے ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ آئسولیٹڈ کب تک رکھیں، ماسک کب تک پہن کے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں کب تک اپنائے رکھنی چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کیجیے. جی بالکل، اس میں میں بڑا واضح کر دوں. ہیونگ سیڈ کہ میں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ 40% آف دا ٹائمز مس کر دیتا ہے وائرس کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مس ڈائگنوز بھی ہو جاتا ہے. آپ کے کلینیشنز ہیں، آپ کے ڈاکٹرز ہیں جو صرف اور صرف ٹیسٹ کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. دیر آر مینی ادر ٹیسٹ ایز ویل، دیر آر دا کلینکل فیچرز، سب کو ملا کے ہمیشہ تشخیص ہوتی ہے. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے رابطہ کریں بیفور ہینڈنگ اے کلیریفیکیشن سرٹیفکیٹ، یا یہ ڈکلیئر کرنے سے پہلے کہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے کہا احتیاطی تدابیر، تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی
اس بیماری کے خلاف کامیاب ہو رہے ہیں, ریکور ہو رہے ہیں, صحت یاب ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی حفاظتی تدابیر بہرحال وہی ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ابھی خدا نخواستہ بیمار ہیں یا ریکور نہیں ہوئے یا جن کو کورونا نہیں ہوا. آپ کو ماسک پھر بھی پہننا چاہیے, آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ پھر بھی رکھنی چاہیے. ہاں لیکن یو مسٹ ہیو اے کانفیڈنس کہ اب آپ کے چانسز ٹو فیل فار کرونا اگین کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کنٹینیو رکھنی چاہیے. ڈاکٹر سلمان, از اٹ پاسبل کہ وداؤٹ ہیونگ کانٹریکٹڈ دا وائرس دا سیکنڈ ٹائم, جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی پیشنٹ ریکور کرتا ہے اس کی قوت مدافعت تو اسٹرانگ ہے, لیکن کیا وہ کیریئر بن سکتا ہے دوسروں کے لیے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہماری ہی فیلڈ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کووڈ الحمدللہ صحتیاب بھی ہو گئے, اگر وہ اپنی معمولات زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں, اگر دوبارہ آفیسز جانا چاہتے ہیں, شوٹس پہ جانا چاہتے ہیں, وہ ایک میرے خیال میں ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, کیا یہ ان کے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے سیف ہے ان کا اپنے کاموں کو ریزیوم کرنا؟ دیکھیے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ کووڈ-19 ہو جائے, آپ کو بخار یا ساری علامات آنے کے بعد علامات چلی جائیں, تو ان کے 14 ڈیز کے بعد آپ کا انفیکشن کو ٹرانسمٹ کرنے کی ٹینڈنسی یا چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریسرچز آ رہی ہیں کہ جو لوگ سمپٹمیٹک نہیں ہیں, فار ایگزامپل جن کو بخار نہیں ہے, کھانسی نہیں ہے, نزلہ نہیں ہے, نزلہ ہوتا نہیں ہے, سر میں درد نہیں ہے یا علامات نہیں ہے, وہ بھی اتنا افیکٹولی ان کے اندر بھی ٹرانسمیشن ٹینڈنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو بہرحال ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی فائنل کنکلوسیو اوپینین دینا اٹس ٹو ارلی, کیونکہ ابھی سارے کے سارے جو ہیں ریسرچ کے ٹرائلز ہی چل رہے ہیں, کسی بھی ایک ریسرچ نے اپنی فائنل کنکلوژن نہیں دیا. لیکن یہ اس کی بہرحال جو ٹرانسمیشن ہے, اس کی انفیکٹیوٹی کی جو ٹینڈنسی ہے اس وائرس کی, وہ دوسرے وائرس کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ صحت یاب ہو جائیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کو ٹرانسمٹ کر دیں, اور بالخصوص اگر آپ ایک دفعہ کرونا کا شکار ہو کے ایسمپٹومیٹک ہو جائیں, آپ کا بخار ختم ہو جائے, آپ کی کھانسی ختم ہو جائے. کھانسی, میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کھانسی ایک ایسی علامت ہے جو کرونا سے صحت یاب ہونے کے 3 ہفتے تک کنٹینیو کر سکتی ہے آفٹر دا ریکوری فرام کرونا, کیونکہ آپ کے لنگز میں انفلیمیشن ہوتی ہے, آپ کے لنگز کے اندر سوزش ہوتی ہے جو وائرس کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ ہفتے جاری رہتی ہے. لیکن ڈاکٹر سلمان, آپ بالکل صحیح, ہاں جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسمٹ کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو کرونا سے ریکور ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے وہ ماسک ضرور پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ اپنی جو ہے وہ مینٹین رکھیں, اور وہ تمام جنرل بٹس آف دا لائف جو عام لوگوں کو ایڈوائز کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کو جو کہ فالو کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن آپ کے لیے ایک اور آخری سوال ٹویٹر پہ آ گیا ہے ہمارے سامنے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کئی فیملیز میں ایک نہیں کئی افراد کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں, اس میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ینگسٹر بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ جب لوگ آئسولیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اگر 2 لوگ کووڈ پازیٹیو ہیں ان کو ایک ہی کمرے میں یعنی ایک ساتھ آئسولیٹ کر دیا جائے, اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں بن سکتے؟ پلیز اس کی وضاحت کیجیے. ماشاءاللہ آپ کے بڑے ایکڈیمک کویسچنز ہیں, یہ بالکل بڑا اہم سوال ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر دونوں لوگ پازیٹیو آ چکے ہوتے ہیں تو ان کا جو اس کے بعد جو اونلی ویپن ہے, جو ہتھیار ہے ٹو فائٹ اگینسٹ کووڈ-19, وہ ان کی امیونٹی ہوتی ہے. تو انفیکٹ وہ پہلے بھی ہو چکے ہوتے ہیں. تو جو اب تک جنرل پریکٹس چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمام کووڈ-19 کے جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کو اکٹھا ہی رکھا جاتا ہے, اور کیا جو ریکوری ہے اس میں ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے اکٹھے رہنے کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا, کیونکہ ان میں سے اگر کوئی ایک پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرا بعد میں ٹھیک ہوتا ہے تو پہلے والا جو ہے وہ امیون ہے. یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ امیون ہو چکا ہے. ہاں, یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی فار ہاؤ مچ ٹائم, تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک کمرے میں ایک شخص کو اگر
कोविड-19 एक हफ्ता पहले हो गया, दूसरे को आपने 5 दिन बाद डाल दिया, तो लोग ये समझे कि शायद ये दोनों ही अब सेहतयाब नहीं होंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। जिसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी टेक ओवर कर लेगी, वो नेगेटिव हो जाएगा, चाहे उसका साथी नेगेटिव ना भी हुआ हो। तो इन दोनों को आइसोलेशन एक साथ ही खत्म करनी चाहिए फिर, यानी अगर एक सेहतयाब हो भी गया है तब भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेहतयाब हो गए हैं वो आइसोलेशन अपने टेस्ट नेगेटिव आने के बाद, अपनी क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद वो अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर यासीन, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे सवालों का जवाब देने के। वो सवालात हैं जो सबके जहनों में हैं, बड़े अहम हैं। एक दफा फिर डॉक्टर यासीन हसीब, डॉक्टर सलमान हसीब की बातों को रिपीट करते हुए आप लोगों को ये बता दूं कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऑफिशियल री इन्फेक्शन केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये आर्टिकल बिल्कुल ही गलत है, खाम ख्याली है, और अगर ऐसा होता तो दुनिया में और दूसरे ममालिक में भी री इन्फेक्शन केसेस हो रहे होते। तो ये एक बेसलेस खबर है जिसकी तरदीद डॉक्टर सलमान हसीब, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ YTA, उन्होंने यहाँ पे की है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे प्रोग्राम में रेगुलरली आते हैं, एंड वी नो हिम मोर एज एन एकेडमिशियन एंड समबडी हु इज एन एजुकेशनिस्ट एंड वेरी कंसर्न विद द हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अलग ही कैपेसिटी, एक अलग ही रोल में। हाल ही में हमने देखा कि लखानी वेलफेयर हॉस्पिटल का कयाम किया गया खुसूसी तौर पे कोरोना पेशेंट्स के लिए, एंड दिस हैज कम एज एज अ प्रेयर आंसर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे सब्सिडाइज बल्कि कई सूरत हाल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है कोविड-19 पेशेंट्स का। अभी वहां पे क्या सूरत हाल है लोकल ट्रांसमिशंस की भी, आई थिंक दैट्स अ डेटा माइन एज वेल। हमारे साथ मौजूद है हुनैद लखानी, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुनैद। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर अ ग्रेट एफर्ट दैट इज बीइंग डन फॉर द कम्युनिटी। मुझे बताइएगा कि वेलफेयर अस्पताल आप लोगों ने पहले से ही, इट वाज इन द वर्क्स, इट वाज इन द पाइपलाइन, या दिस इज एन इमरजेंसी रिस्पांस टू द प्रेजेंट सिचुएशन? नहीं, हॉस्पिटल तो हमारा दिसंबर में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हो गया था। We started with OPDs of 5 different kinds, जिसमें गायनी, ईच, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, डेंटल, ऑर्थोपेडिक एंड जनरल फिजिशियन। ये 5 डॉक्टर्स थे और अबाउट 30 पेशेंट्स को अभी तक ट्रीट कर लिया था। फिर अभी हमारा कोरोना के वक्त में प्लान हुआ कि जी एटलीस्ट हम ICUs और इमरजेंसी और HDUs और तो इनके कोरोना के 3 जोन होते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, वो तीनों हम बना देते हैं। तो काफी कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट के साथ कोशिश की, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे NDA में हर जगह कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उपाय तक पहुंच गया है, कंप्लीट हो गया है। तो या नाउ वी हैव फैसिलिटी, और इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत सारे डोनर्स थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। इस वक्त क्या सिचुएशन है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कोविड-19 पेशेंट्स? मेरी इत्तलात के मुताबिक हमें कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में आपके पास कोविड पेशेंट्स अब आ रहे हैं। व्हाट इज सिचुएशन, और उनकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या होती है? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे डोंट हैव द बजट्स, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करा सकें। इसमें आपकी क्या इनसाइट्स हैं इस वक्त? देखिए, कोविड पेशेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। इसकी टेस्ट जो है बाहर से ही आते हैं तो पाकिस्तान में कॉस्ट करती है 4,000 रुपए, और यहाँ पे जितनी लैब्स हैं वो इसको 8,000 रुपए में और प्लस मोर में इसको सेल कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से टेस्टिंग कम हो रही है, और टेस्टिंग कम होने की वजह से हमें टाइमली पता नहीं चलता जब तक आदमी पे इमरजेंसी में ना चला। सेकेंडली जो हमारा इशू है वो ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई कम है पाकिस्तान में। ज्यादातर हॉस्पिटल्स के पास जिस तरह हर चीज में शॉर्टेज आ गई, जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी वैसे ही ऑक्सीजन है, सो हॉस्पिटल्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और ऑक्सीजन जो है ये असल दवा है कोरोना में। ज्यादातर पेशेंट्स को जरा सा भी लंग्स इन्फेक्शन होता है तो उनको ये जो
ऑक्सीजन पंप करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि ये तो मसाइल सबको पेश आ रहे हैं, इसको कॉम्बैट करने के लिए व्हाट हैज योर वेलफेयर हॉस्पिटल डन, यानी आप लोग इन चीजों की सप्लाई यकीनी किस तरह बना रहे हैं? हमने तो इमीडिएटली वहां पे कोई 50 बेड्स का एक कोरोना फैसिलिटी बना ली है, जिसमें अबाउट 12 बेड्स आईसीयू के हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई 20 बेड्स एचडीयू के हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, और फिर ग्रीन जोन भी ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अबाउट 50 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई है। इंशाल्लाह 29th ऑफ दिस मंथ तक रेडी हो जाएगा। उस वक्त तक हमारे पास हेल्थ केयर कमीशन की एनओसी भी आ जाएगी, तो we will start, we'll launch इंशाल्लाह। Okay. मुनीर, मुझे ये बताएगा कि जो रेगुलर ओपीडीज हैं उसके बारे में इस वक्त क्या सिचुएशन है, बिकॉज लोग काफी घबरा रहे हैं अस्पताल जाने के लिए, कि लेकिन मरीज ऐसे भी होंगे जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, तो क्या ओपीडी इस वक्त भी चल रहा है, उसके बारे में क्या आपकी राय है? बिल्कुल ओपीडी चल रहा है, उसकी अलग एंट्रेंस है, उसकी अलग साइड है, इट्स फार अवे फ्रॉम द कोरोना एचडीयू आईसीयू, और ऑफ कोर्स पेशेंट्स डर रहे हैं, सो कम पेशेंट्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने एक टेलीमेडिसिन का सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि पेशेंट्स जो हैं वो आने से पहले एटलीस्ट अपने आप को टेलीफोन के ऊपर चेक कर लें कि उनको आने की जरूरत है भी या नहीं। बिल्कुल सही, यानी एक फिल्टर है कि अगर हो सकता है आपका काम डिस्टेंस के जरिए टेलीमेडिसिन के जरिए ही अगर हल हो जाए, तो मे बी दैट इज व्हाट यू नीड, और आप कम से कम घर से निकलें, एहतियात करें। थैंक यू सो मच उनैद फॉर बीइंग हियर विद अस। आखिरी सवाल बस आपसे ये करना चाहूंगी कि जो लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अक्सर फैमिलीज इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेन का शिकार हुई नहीं है, तो आपके वेलफेयर अस्पताल में आर दी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, इज दिस फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल केयर? थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताइए। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर वैसे भी कोई कैश काउंटर नहीं है, जो भी पेशेंट चाहे वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके, उससे हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, किसी और पेशेंट को या कोई और तरीके से हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कोरोना के साथ साथ कोई और इशू भी है, लाइक हार्ट का इशू है, रेस्पिरेटरी इशू है, किडनी है, ऑर्गन्स का इशू है, तो वो अपने उस हॉस्पिटल को तरजीह दें जहां पे वो स्पेशलिटी मौजूद है। हमारे पास सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को हम चेक करेंगे, और वो भी 29 के बाद से। तो हमारे पास जो आते हैं वो काइंडली हार्ट पेशेंट्स ना, क्योंकि हार्ट पे हम इमरजेंसी ट्रीट नहीं कर सकते अभी। बहुत शुक्रिया for and Hunaid, I think congratulations for a great endeavor for the community. I think this will go a long way in salvaging people's biggest concern right now, which is healthcare. और खास तौर पे एक दफा फिर आपके मैसेज को reiterate करना चाहूंगी, 29 के बाद this facility will be completely operational, free of cost treatment है for corona patients only, COVID-19 patients only. अगर आपकी कोई और existing medical conditions हैं, तो you must visit a specialist, जिसकी facility इस वक्त लखानी वेलफेयर हॉस्पिटल में नहीं होगी. This is specifically for the COVID-19 patients. Once again, thank you very much for being here with us. एक छोटा सा break लेते हैं and then we'll be right back. And welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और वैसे तो मामलात इतने संगीन है, मैंने कहा ना कि it takes effort to be light-hearted, to see the humor in the things. लेकिन बहरहाल जी, इतने दिनों से हम घरों में क्योंकि महफूज हैं, तो हमारे साथ सिचुएशन ये है कि हम खाकर अपनी लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से वेट पुट ऑन कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों की कहानी है. इसको इनसेंसिटिव मत समझिए. दिस इज जस्ट टू ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स, कि आपके पास जो अमूमन आपके काम करने वाले होते थे, जिम जाना होता था, करना होता था, वो आप नहीं कर पा रहे. और इसी इंसाइट के ऊपर पाकिस्तान के वेरी पॉपुलर पॉप सिंगर फाखिर, एंड हु इज आल्सो वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने एक गाना बनाया जो कि डिजिटली रिलीज हुआ है, जिसका नाम है डबल चिन. इसमें आप बहुत सारे स्टार्स को गेस्ट अपीयरेंस करता हुआ देख सकते हैं. आइए आपको जरा सा इसका, सारे गौर से अपने आप को देख रहे हैं. डबल चिन का तो पता
لیکن گھر میں رہ رہے کے لیک آف سوشل انٹریکشن کی وجہ سے ہماری سب کی شکلیں بڑی عجیب سی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں عام طور پہ لوگ اگر آن لائن میٹنگز کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں تو اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے. بھائی مزہ ہی کچھ اور ہوتا تھا, باہر نکلتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. بہرحال ان سائٹ بڑی اسپاٹ آن ہے بہت زیادہ تر لوگوں کے لیے, میجورٹی کے لیے. انہوں نے کچھ پروڈکٹیو نہیں کیا 3-4 مہینے میں. لوگ 3 مہینے میں کوئی نیا اسکل سیکھ لیتے ہیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیتے ہیں, کوڈنگ سیکھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کورسز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں میجورٹی سے گھر بیٹھی رہی اور کھانا کھاتی رہی. تو فاخر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بہت ہی کیوٹ بچے سمون اینڈ الا بھی ہمارے ساتھ ہیں, نائل بھی ہیں. سب سے پہلے فاخر السلام علیکم. اور ایک کیوٹ سانگ انسائٹ از اسپاٹ آن, مجھے یہ بتائیے, اور اس میں بہت سارے آپ کے دوست بھی نظر آ رہے تھے, کیا واقعی آپ کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں اور گھر میں رہ کے آپ نے اصل میں بھی ویٹ پٹ آن کیا؟ یار ظاہر ہے گین تو کر ہی لیتا ہے بندہ. زیادہ تر لوگوں نے گین کیا اس لاک ڈاؤن میں, ویلے بیٹھے ہوئے سارے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو ہو جاتا ہے. ہاں انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, کیونکہ آئی واز واکنگ پاسٹ دیم, یہ کھیل رہے تھے بچے, اینڈ آئی ہرڈ دیم سنگنگ ڈبل چین ہو گئی, ڈبل چین. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں گانا ہے, ہم نے آپ پہ بنایا ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, اسنیکس کھاتے رہتے ہیں, ہمارے فرائز بھی کھائے جاتے ہیں, ہمارا پیزا بھی کھائے جاتے ہیں, اور ہر وقت آپ واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں, یا آپ نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتے ہیں, یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ کہہ تو صحیح رہے ہیں بالکل. اور کہتے ہیں کہ آپ کی ڈبل چین ہو گئی ہے, تو ہم نے اس کے اوپر گانا بنا دیا. پھر میں نے جا کے شیشے میں دیکھا, آئینے میں دیکھا, یار یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں بچے. پھر اس کے بعد دے اسٹارٹڈ پشنگ می کہ جی ہمیں میوزک بنا کے دو, ہم نے یہ گانا بنانا ہے. دین آئی ہیلپ دیم ود بٹ آف اردو پنجابی لیرکس میں نے تھوڑے سے ایڈ کر دیے, اور ان کا گانا بن گیا. اس میں 20 سے زیادہ پرسنالٹیز نے گیسٹ اپیئرنس کی ہے, they're all your friends. لیکن بڑا میسج بھی ریٹریٹ ہوتا ہے کہ گھر میں رہیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیے. لیکن جب آپ نے ان سے بات کی تھی اور ان سے یہ آئیڈیا شیئر کیا تھا, کیا ان کا مسئلہ بھی سانجھا تھا, پرابلم وہ بھی فیس کر رہے تھے؟ یار یہ بڑا مزہ آیا, بیکاز وی جسٹ تھاٹ کہ اٹس فن تھنگ. تو میں نے فرینڈس کو کال کیا اور پوچھا کہ کر لو گے, سوائے ایک آدھ کے, اور وہ بھی بیچارہ اس کو کووڈ-19 ہو گیا تو اس لیے کنٹ. باقی سب نے دے اگریڈ رائٹ اوے کہ ہاں کرتے ہیں, اٹس فن, اٹس شغل. تو تفریح میں سب نے اپنے موبائل کے اوپر کر کے مجھے بھیج دی. اینڈ دین یہ جو ویڈیو بچوں کی ویڈیو ہے, ان کی ڈیبیو ویڈیو ہے, اٹس دا فرسٹ سیریس میوزیکل ایفرٹ. تو وہ سج گئی بالکل, جسٹ بیکاز آف آل دیز فرینڈس. سارے دے ور ویری فورتھ کمنگ, اینڈ یوں نو نخرے. تو ہمارے آرٹسٹ جو ہیں, ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں, یہ سارے زبردست لوگ ہیں اور نخرے وخرے نہیں کرتے. فخر اس ایڈ اپ ہوتی ہے نا, ناٹ اونلی whether they're just a call away or just a message away, لیکن more importantly ہر کوئی اتنا اسٹریس اور انزائٹی میں آ چکا ہے کہ we all needed that breath of fresh air, جہاں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ہنس بھی سکیں, مسکرا بھی سکیں, اور ہر چیز اتنی ٹینس نہ ہو. بٹ آن اے سیریس نوٹ, ہمارے پاس ابھی کوئی ویکسین نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن, سوشل ڈسٹینسنگ کب تک چلے گا, کب ختم ہوگا. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اٹس ویری سیریس ایشو کہ آپ لیک آف ایکٹیویٹی ہے, آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں, آپ گھر میں چل پھر نہیں رہے. ڈو یو تھنک لیٹر آن اٹ کوڈ کاز سیویئر پرابلم, سیویئر ہیلتھ ایشوز فار پیپل؟ سدرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جیسے یہ پینڈیمک آئی ہے اور تھنگز انفولڈ ہوئی ہیں, لوگ بالکل انیکٹیو ہو گئے. پیپل گاٹ شیل شاکڈ ایکچولی کہ ہوا کیا ہے. کچھ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ آل انکلوسیو, آل پیڈ کوئی سمر ویکیشن ہے کوئی. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کل اینڈ ہونے والی ہے, تو سب لوگوں نے کھانا پینا شروع کر دیا, موج مستی شروع کر دیا, ایز اف دیر از نو ٹمورو. اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ چھٹی ہے پوری. تو کچھ مکس ایموشنز اینڈ مکس فیلنگس تھے. اور لیک آف ایکٹیویٹی جو ہے, مینٹل ہو یا فزیکل ہو, دونوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے اس کے مینٹل اور فزیکل دونوں کانسیکوینسز ہیں. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور مے بی یہ جو لمبے چوڑے لاک ڈاؤنز ہیں, مے بی اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. مے بی پرائم منسٹر جو ہیں وہ غلط نہیں کہتے. تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی چلتی رہتی ہے, اینڈ شاید گھر میں بالکل فارغ ویلے ہو کے بیٹھ جانا, یہ بھی شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہے.
कि empty mind is the devil's workshop, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए. मुझे बताइए कि the song is just released a day back, तो क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? लोगों ने क्या कहा आपको इसके बारे में? Did they like it? Did they appreciate it? सिद्रा, so far so good. लोग enjoy कर रहे हैं इसको, क्योंकि मोस्टली हम अनफिट लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे रिलेट कर रहे हैं. वो समझते हैं कि ये उनकी अपनी कहानी है, उनका अपना गाना है. तो इस गाने से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें इस डबल चिन को और इस टोन को हमें वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. और हमें बैलेंस डाइट खानी है, हमें काम शाम करना है, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फाखिर से, और जिस तरह के हमने आपसे शेयर किया उनका नया डिजिटल सॉन्ग डबल चिन, व्हिच इज ऑल अबाउट द क्वारंटीन और हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी और हद से ज्यादा खाना, जिसकी वजह से हम वेट पुट ऑन कर रहे हैं. लेकिन आपको बताएं कि फाखिर के तो बहुत सारे एल्बम्स, म्यूजिक के हम सभी फैन हैं, but this is the first time that his kids Simone and Nail are also in this song. In fact, ये एक कोलैब है फादर के साथ, और उनसे जानना चाहेंगे कि उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा था. Hi Simone and Nail, thank you so much for joining me in the show. मुझे ये बताओ कि this is fantastic. You guys look so cute. You spoke and you sang so confidently. कैसा था the whole experience of making music with dad? और खास तौर पे इतनी सारी चीजें हो रही थी. There was so much movement. You guys were jumping, dancing, eating. कोई behind the scenes fun bloopers हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? Assalamu alaikum Sidra auntie. Thank you for all the good comments that you've given us. It was a really fun process. And I like how we created the song, recorded it, and we shot it. It was really fantastic. I loved it. That's good. So good bloopers हुए थे Simone? There was a few bloopers, थोड़े तो हुए थे, मगर nothing major, and we were kind of ashamed to show you, so we didn't really take a video. Embarrassed. Yeah. That is so cool. लेकिन मुझे ये जो इशू यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जिसमें ये बात की जा रही है कि if you are not going to be active, if you're home and if you just want to sit and eat, तो आप बहुत ज़्यादा weight put on कर लोगे, which we see is happening to a lot of people. But you guys seem very very energetic. मुझे बताओ तुम लोग, how are you spending time? Are there any fun games that you indulge in? Music तो तुम लोग बना ही रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो? जी सिद्रा आंटी, इस लॉकडाउन में लोग बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और मैं भी अपनी अम्मी के साथ किचन में बहुत कुकिंग और बेकिंग करती हूँ. Wow, nice. What do you bake? किचन में ज़्यादा ब्राउनीज बेक करती हूँ अपनी अम्मी के साथ. मेरी फेवरेट तो हरीबो है, Gummies. और मेरी दूसरी फेवरेट भी है ट्रैम्पोलिन पर. सिमोन से ब्राउनीज के बारे में बात करने से बात नहीं बनेगी. आई थिंक यू शुड सेंड सम ओवर. अकेले खाने से तो वाकई फिर डबल चिन हो जाएगी. बट आई डू वांट टू आस्क यू लास्टली कि जो वेट पुट ऑन किया जाता है और जो हम जंक ईटिंग कर रहे हैं, यू मेंशन ब्राउनीज, इसके अलावा व्हाट आर योर फेवरेट्स? कैंडीज, फ्राइज, पिज्जा, व्हाट इज इट दैट यू आर इंडल्जिंग इन? Him. No. You, Simone, you gained weight. No, him. अच्छा, okay, Sidra, I gained weight. Yeah, इसीलिए तो उन्होंने डबल चिन का गाना बना दिया मेरे ऊपर. देखिए, कंप्लेन ही उनकी ये है कि जो भी गुडीज आती हैं, जो भी ट्रीट्स आप उनको ला के देते हैं, वो आधे से ज्यादा आप खा जाते हैं. बट इट वाज सच अ प्लेजर टू सी यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन अ स्माइल ऑन आवर फेसेस एंड दिस वंडरफुल सॉन्ग. थैंक यू वेरी मच. और आप सबको खुदाफिज कहना चाहेंगे, लेकिन बताते चलें कि इट वाज एजेस अगो, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन 5-6 years ago that I saw Simone for the first time in the corridor. फाखिर मेरे शो में आए थे, and to see her mashallah blossom into this confident young kid, it's truly a pleasure. लेकिन जी, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही सीरियस इशू है, जहां हम बात करना चाहेंगे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी. इट्स वन थिंग टू स्टे एट होम एंड टू टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम होम, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है. एंड नाउ एज टाइम इज पासिंग, पीपल आर फीलिंग दैट ब्रंच. हम वो पिंच महसूस कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज बिकॉज कीपिंग अप विद द करंट टाइम्स। आप देख सकते हैं मेरे घर में इस वक्त बिजली जा चुकी है। कई को हमने रिपोर्ट कर दिया बट वील फाइंड आउट अबाउट दैट वेरी सून। लेकिन अब जरा चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा बेला, इसके अलावा इकराम कुरैशी साहब एंड माय डियर फ्रेंड हुमैरा आफान। इन तीनों लोगों से जिनके वैलिड एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह के आप जानते हैं कि आयशा बेला इज अ कंसल्टेंट एंड ऑल्सो एन एकेडमिशियन। इसके अलावा इकराम कुरैशी साहब एक एनालिस्ट हैं, हुमैरा आफान साहब साइकोथेरेपिस्ट हैं। और इन लोगों से हम जानेंगे कि ये जो महंगाई और खुसूसी तौर पे जो फाइनेंशियल क्रंच बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं और इसका एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं उनके रवैयों पे, उनकी स्टेट ऑफ माइंड पे आ रहा है, इसका हल क्या है। We know that in the coming days it will be very difficult to make ends meet क्योंकि कई लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं, कई लोगों ने पे कट्स लिए हैं। तो एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम थी, अगर आप टेम्पिंग कर रहे थे या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, वो भी काफी हद तक ड्राई अप हुआ है। छोटी सी मिसाल हमने दी थी, स्मॉल टाइम जितने भी मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, मिसाल के तौर पे आपके सैलॉन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इवेंट्स का बिजनेस था, शादी हॉल्स थे, केटरिंग का बिजनेस था, इन सब चीजों is also a big question. इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी भी कई लोग अपने मुल्क और कारोबार खत्म होने की वजह से वतन बना रहे हैं। सबसे पहले आयशा आपसे शुरुआत करना चाहूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। कुछ लोग तो वो होंगे जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, उनका करियर कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है, दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट आई वांट टू फर्स्ट बिगिन टॉकिंग अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट्स जो आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाकर जॉब्स मार्केट में आए थे, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन, उनको क्या आप मशवरा देंगी? लचक दिखाएं, इंतजार करें और पढ़ाई करें, क्या करें? पैच है, लर्निंग पैच फॉर ईच वन ऑफ अस। आप अपने प्रोग्राम को देखें, हम हर नए सेशन के साथ द कनेक्शन, दिस टेलीविजन, ये हम सीख रहे हैं। इट्स अ लर्निंग फॉर अस आल्सो, फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी। तो फॉर स्टूडेंट्स एज वेल 5-6 इंडस्ट्री हैं जो कि इस वक्त कोई काम नहीं कर रही और उसमें जाना या उसमें पैसा लगाना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, बिकॉज मैंने इकोनॉमी पे बहुत मतलब इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। और नौकरियां ढूंढने से तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होती जब तक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाए। और फॉर दैट मैटर ये वो टाइम है कि 6 इंडस्ट्री 5 और या 6 जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट है पेंडेमिक का, उसमें तो जाना गलती है। बल्कि जो लोग आई वुड सजेस्ट ऑलरेडी उसमें हैं, यंगस्टर्स या ज्यादा एज के, उनके लिए उसमें रहना भी गलती है। दिस इज अ टाइम ऑफ इनोवेशन, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम। 6 से 12 महीने वी ऑल हैव टू बी केयरफुल। और सबसे ज्यादा जिसने तरक्की की है वो ई कॉमर्स है, आपके सामने हम सब जानते हैं। और ये जो यंग बच्चे हैं, दे आर टू इनोवेटिव एंड दे वांट टू डू समथिंग। ये लर्निंग है पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस वक्त घर पे हैं, बिकॉज हमारे लिए बड़ा आसान था कि आपने 3 बजे तक बच्चों को स्कूल में भेजा, उसके बाद उनको डिफरेंट क्लब्स में डाल दिया, कोई म्यूजिक का, कोई टाइकोंडो एंड ऑल दैट। 5 बजे तक बच्चे फारिग होके आते थे, फिर उनके ट्यूशन शुरू हो जाते थे। So this is a learning for parents also, that how to take care of your own children, and then of course for the children as well, कि how to mingle and enjoy positive time with the family and yet look for economic options. मैं हमेशा कहती हूँ एक हॉबी ऐसी रखें जिसमें आप पैसे बना सकें। ये एक करीब मतलब हम उस दर्जे पे हैं कि यहाँ पे अभी सिर्फ 70-72 साल हुए हैं हमें अपने पैरों पे खड़े हुए। और जब तक एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट नहीं आएगा, छोटे छोटे एसएमई जो कि इस वक्त काम करेंगे, देखें जो वर्कशॉप है जो आयशा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए कि 2019 में जो बच्चे बिजनेस ग्रेजुएट या कोई भी सोशल साइंसेस की, लिबरल साइंसेस की प्रोफेशनल डिग्री लेके ग्रेजुएट हुए, और अब क्योंकि पूरा वर्क एनवायरनमेंट बदल रहा है, वो अपने एग्जिस्टिंग वर्क फोर्सेस को कह रहे हैं कि वो अपने घरों से काम करें, तो जिन बच्चों को, या मैं आपको बार बार कहती हूँ, जिन यंग ग्रेजुएट्स को इस वक्त नौकरी नहीं और वो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, आप उनको क्या मशवरा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आई नो दे नॉट रियली हायरिंग, और जॉब क्रिएट करने के लिए भी आपको फंड्स नहीं मिल सकते, यानी आप अपना सेटअप शॉप नहीं कर सकते, तो इस वक्त वो क्या करें? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स इस वक्त। आज हम ऑनलाइन अंडे, दूध, खीरा सब ऑनलाइन आप मंगवा रहे हैं।
یہ وہ ٹائم ہے جہاں یہ بچے ایک کنیکشن بن سکتے ہیں اپنا کچھ پرسنٹیج لے کے, ویئر دے کین ہیلپ دا جو سیٹلڈ بزنس مین ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کو ای کامرس نہیں آتا ہے, وہ فون پہ چل رہے ہیں, دے کین کنیکٹ دوز پیپل ود یہ ایک نیا ان کے لیے موقع ہے جس میں یہ اپنے سارے جو ان کے پاس, اینڈ دین آف کورس you know they can really play a part in helping people make that shift. آپ میں اکرام صاحب کے پاس لے جانا چاہوں گی. اکرام صاحب, a lot of chambers اور جس طرح کے آپ بھی ایسوسیشن سے کنیکٹڈ ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ای کامرس یا ڈیجیٹل ونگس کیوں نہیں کیے. اس وقت جو مشکلات کمپنیز کو ہیں, جو میڈیم سائز کا کاروبار کرنے والے لوگ, ان کا کوئی مداوع ہے؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزگار پروگرام گورنمنٹ نے اب نئی اسکیمز آفر کی ہیں کہ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اپنے امپلائیز کو سیلریز دینے کی, ان کی تنخواہیں دینے کی, تو آپ سے رجوع کریں, آپ پہ قرض آپ کو دیے جائیں گے. اس کا کیا فائدہ آپ نیئر ٹرم میں دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو کچھ دلاسا ہوا اس سے؟ کلیئر نہیں ہے پلیز, آواز نہیں ہے کلیئر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو, آواز پہلے ٹھیک کرا. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں ڈسٹارشن ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی. اس کے اندر ڈسٹارشن, آپ کی آواز مجھے پرفیکٹ آ رہی ہے, یا آپ کو میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے, یا میں دوبارہ سوال کروں؟ اچھا, ہاں میری طرف آنا چاہوں گی. میرا اس وقت مہنگائی کی طرح بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خاتون خانہ سے لے کے جو ظاہر سی بات ہے صاحب حیثیت لوگ ہیں, اور جو گھر کا فرد ہے کمانے والا, وہ سب ہی فیل کر رہے ہیں پنچ, اور صبر و تحمل لوگوں کا کم ہو رہا ہے. بیکاز جہاں آپ کی ریئل ویجز کم ہو رہی ہیں, آپ کی قوت خرید کم ہو رہی ہے, وہیں چیزوں کی مہنگائی یا ان کی بھی کم ہے. اس سارے سچویشن کو آپ کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ آف کورس اس کا ایک مینٹل امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے, لوگ صبر نہیں کر پا رہے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ کہ مہنگائی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ہر ایک طبقہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اونچا طبقہ ہو, درمیانہ طبقہ ہو, نچلا طبقہ ہو, سبھی کو بہت بری طریقے سے چیز اثر کر رہی ہے. اب لوگ اپنی کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے اندر سب آ گئے ہیں. ایک وہ بات علیحدہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن پھر آپ کی سیلری بھی بڑھ رہی ہے, آپ کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں, اور آپ کی ایک بیلنس آؤٹ ہو رہی ہے لائف اسٹائل, کہ کم از کم یو آر ایبل ٹو فلفل ادر تھنگز ایز ویل. اب انفارچونیٹلی نہ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں, نہ لوگوں کا بزنس ایز سچ فلرش کر رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ انسان اپنا دل مار کے بند کر کے اور بھی زیادہ پریشانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور پھر اس لحاظ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ ایونچولی لوگ پھر سوئسائڈ کی طرف آ جاتے ہیں, گھریلو جھگڑے بڑھنے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس میں تناؤ بہت زیادہ آ جاتا ہے, ہسبینڈس کے اندر فرسٹریشن آنے لگ جاتی ہے, بیویوں کے اندر علیحدہ فرسٹریشنز آتی ہیں, کیونکہ ہسبینڈ اتنا کما نہیں رہے, بیویوں کو گھر چلانے کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف بجٹ چاہیے, لیکن اس مہنگائی کے اندر اب ایک گھر کے اندر ہی اتنی آئی تھنک خاندانوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ باہر وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر, تو وہ ٹھیک ہے غصہ اپنا نکال ہی لیتے ہیں, لیکن گھر کے اندر کے ایشو کو ریزالو کریں کہ باہر کے ایشو کو ریزالو کریں, یہ ایک بڑا کانفلکٹ بن جاتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر حالات بہتر ہوتے, اگر لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ اگر اپنی وہ بھی بڑھا سکتے تھوڑی سی, تو ڈیفینیٹلی بڑھاتے, لیکن مہنگائی کے چکر میں ہر چیز بس کم سے کم کمتر ہی ہوتی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں ایک بات ہوگی ہمیرا جس میں ہم فوکس بھی کرنا چاہیں گے. عائشہ جی آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. ہمیں پتا ہے کہ اس وقت اوور آل 68 ایئرز میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کانٹریکٹ کر گئی ہے. فوری طور پہ اس کے ریوائول کے لیے بھی وقت درکار ہوگا, پالیسیز درکار ہوں گی. اگر آج آپ کی نوکری چلی جاتی ہے یا آپ کوئی نوکری نہیں کر رہے, کتنا آپ پے کٹ اسیوم کریں؟ یعنی اگر آپ کو ایک نوکری آپ کرتے تھے 10,000 روپے کی, وہ چلی گئی ہے, آپ کو دوسری نوکری اگر 6,000 کی 4,000 کی بھی ملے تو بھی آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. کیا ریئلسٹک بینچ مارک ہونا چاہیے اپنی پے کٹ لینے کا اس وقت؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ دنیا میں ہمیشہ, ابھی تو پاکستان میں اپریل سے کسی نے ایک نئی گاڑی بھی نہیں لی, اکانومی بالکل یہ 72 سال میں کبھی نہیں ہوا, اور پیپل ڈونٹ ہیو دا منی. اور جو اسٹیٹ رن کمپنیز ہیں آپ کی, آف کورس وہ 2 مہینے پیسے دیں گی, 1.5 مہینہ دیں گی, 4 مہینے بہت جو چل رہی ہیں. اور یہ جو ابھی صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے جو 1918 میں پینڈیمک آیا تھا, وہ 8 سال اس کی جو اکانومی
8 سال اسکول بند رہے تھے. اور یہ اسی طرح سے اب تو خیر ہیلتھ سچویشن بہتر ہے, لیٹ سے یہ 6 مہینے 12 مہینے میں سچویشن شوڈ گیٹ بیٹر. جب زندگی سخت ہوتی ہے تو وی آل نو, یہ پے کٹ کی بات ہو یا وی ہیو ٹو کم ٹو نیسیسٹی. یہ جو ہم نے ایکسٹرا خانے کھولے ہوئے تھے نا وہ نیچر نے بند کر دیے. دس از ایکچولی ریالٹی چیک فرام دا نیچر ٹو آل آف اس کہ جو اسینشلز ہیں نا لائف کے وہ بالکل آنکھیں پھاڑ کے سامنے آ گئے ہیں. اٹس فوڈ, اٹ از ہیلتھ, اور بیکاز دا ہول فیملی از ان دا ہاؤس, ہمیرا از آلسو سیئنگ, تو آپ کا جو ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر ہے نا گھر میں وہ بھی بڑھ گیا ہے. what you are going to eat and then of course electricity. تو یہ سب چیزوں میں ہمیں جاٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا 10,000 روپے کی نوکری ہے, تو آئی وڈ سجیسٹ رائٹ ناؤ کہ آپ نیسیسٹیز پہ جب آتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے کھانا پینا. تو of course if you get something right now, whether it's 4, whether it's 2, take it. Because and what about savings, عائشہ جی؟ bare necessities پہ تو ہم آ گئے ہیں, کیا اس وقت میں بھی سیو کرنا میں I would suggest کہ جو جی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, they must share with others. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس بھوکا نہ سو جائے. یہ وہ وقت ہے سدرا کہ جس میں we all have to be compassionate. جو اچھی قومیں ہوتی ہیں, جو بنے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہے مطلب پوری ہسٹری ہماری بنی ہوئی ہے کہ مشکل پیچز سب کی زندگیوں میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے کے اندر there was a place where he locked down with his group of people. اور جہاں ہمیں اور یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے عائشہ کہ انہوں نے تو سالہ سال مہینے ایٹ اینڈ اس طرح کے سیناریوز فیس کی ہیں اور سخت ترین حالات کا صبر کے ساتھ سامنا کیا. ہم ابھی چند ہفتے گزرے, میں یہ نہیں کہہ رہی, I'm not discounting your pain, بہت سارے لوگ اس وقت پنچ فیل کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اکرام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ شاید تھوڑی بہت ڈسٹارشن تھی, آپ مجھے کائنڈلی بتائیے گا, تھوڑا سا ٹائم بھی دیجیے گا. جی 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 اکرام صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو سیناریو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے ویلفیئر کے لیے بھی, بہت سارے لوگوں کا روزگار کاروبار ملک سے باہر ختم ہو رہا ہے اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہے؟ آلریڈی جو ایگزسٹنگ ورک فورس ہے وہ مشکل کا شکار ہے, نہ وہ کاروبار شروع کر پا رہی ہے, نہ چلا پا رہی ہے, نہ نوکریاں کر پا رہی ہے, نوکریاں بھی کم ہیں. تو اوورسیز سے جو پاکستانی واپس آئیں گے ان کو آپ اس وقت کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے, یہ 2020 میں جو ایکسپیکٹڈ لاسز ہیں, تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ تقریباً کو 5 بلین کے لگ بھگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اگر یہ پرولانگ مزید ہوتا ہے تو یہ لاسز 10 سے 12 بلین ڈالر تک اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کے اوپر لاسز آئیں گے. یہ دیکھیں کہ وبا چائنا سے نومبر کے اینڈ میں شروع ہوئی, جبکہ پاکستان میں فیبروری 2020 کے اندر اس کا کیس آئیڈینٹیفائی ہونے شروع ہو گئے. اس لحاظ سے ہمیں پالیسی مرتب کرنے کا بہت زیادہ ٹائم مل گیا تھا. اس وبا کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان افیکٹ ہوا ہے, بلکہ پوری دنیا جانی اور مالی نقصان کا ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ایک پاکستان کا ادارہ ہے PIDE کے مطابق پاورٹی ریٹ جو ہے 23.4% سے لے کے تقریباً 50% سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. PIDE کے مطابق 125 ملین لوگ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے, یہی میرا خیال ہے آپ کا فوکس پوائنٹ ہے. لیکن تھوڑی سی میں آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ اور ورلڈ بینک کے مطابق GDP مارچ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 3% سے گر جائے گا, اور GDP تقریباً ہر ملک کا افیکٹ ہوا ہے. کئی رپورٹس کے مطابق اکنامک لاسز 5 بلین سے لے کے 12 بلین تک ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. نوکریوں سے لوگ 12 سے 15 بلین لوگ فارغ ہوں گے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اسی دوران اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد واپس بھی آ رہی ہے. یہ تمام آنے والے افراد ہنرمند ہوں گے.
یعنی ان کے پاس گلف کنٹریز کا ایکسپیرینس ہوگا, ایکسپرٹ لوگ ہوں گے, ان کے پاس جی سی سی اور دیگر ممالک کا تجربہ بھی ہوگا. ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایچ آر ڈی منسٹری کو بہت ہی ہنگامی بنیادوں کے اوپر حکمت عملی بنانی چاہیے. جب اتنی بڑی کھیپ پہلے پاکستان میں ان امپلائڈ ہے, اس کے بعد باہر سے جو لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی, میں کہوں گا وہ خصوصی پاکستانی ہیں جو اپنی فیملیوں سے دور رہے, اپنے بچوں سے دور رہے, پاکستان کے لیے انہوں نے کلامی کی معافی چاہوں گی, ایک تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں انفارچونیٹلی ان کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہوگا, لیکن وہی بات کہ آپ نے جیسے کہا کہ ان کے پاس تجربہ اتنا ہے, وہ یا تو آن لائن کنسلٹنگ کر لیں گے, یعنی جتنا ویلیوبل ریسورس ہوگا اس کے لیے اپنے لیے سچویشن کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو نمبرز ہیں اور جتنا میں نے اس ایریا کو اسٹڈی کیا ہے, اوورسیز پاکستانی میں سے بہت سارے لوگ جو واپس آ رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بلو کالر جابس کی ہے. ان کے پاس تو کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تجربہ نہیں ہے, اسکل ہے, ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, لیکن وہ بلو کالر جابس ہیں. ان کے لیے حکومت کیا حکمت عملی بنا سکتی ہے؟ یہ میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں, میں اس کی طرف بھی میرا خیال ہے میں آنے لگا تھا کہ اوورسیز پاکستانی. سر میرے پاس وقت کم ہوگا, آپ ذرا اس والے سوال پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو آئی بھی مجھے بریک کی طرف جانا پڑے گا. جی اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو, ہماری حکومت کو, منسٹری کو زبردست قسم کے اقتدامات لینے چاہیے, بلکہ لے لیے ہوں گے, اور بلکہ انہوں نے ایک ڈیٹا بھی ویب سائٹ بھی اناؤنس کی ہے, اس کے اوپر یہ جو بھی اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو اندراج کرا رہے ہیں. اب گورنمنٹ کی جو میرے نقطۂ نظر کے مطابق پریارٹی انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی واپس آ رہے ہیں, جو ہی یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس وقت ان کو پریارٹی بیس کے اوپر واپس بھجوایا جائے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. اب جو بلو کالر جاب آپ بات کر رہی ہیں, اس میں بڑے بڑے جو لوگ ادھر ہیں, جس طرح پاکستان نے باقاعدہ ایک انڈسٹریل پیکج دیا ہے, ایک انہوں نے کنسٹرکشن کا پیکج دیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ایمنیسٹی انہوں نے دی ہے. اگر تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ لوگ پاکستان کے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں گے, جو جس سیلریز کے ہمارے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ریزڈ. اکرام صاحب بریک کی طرف میں بڑھتی ہوں. آپ نے کہا کہ یہ لوگ بھی ہمارے لیے ہو سکتے ہیں, تو یہ ڈگنیٹی, یہ تجربہ ہمیں زیادہ ہیلپ کرے گا, خصوصی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن کے لیے, ریئل اسٹیٹ کے لیے حکومت نے خاص طور پہ مراد دی ہے, اور اگر اس طرح کے پروجیکٹس چلتے ہیں تو ان کا تجربہ ہمیں بہت کام آئے گا. اور ایک ڈیٹا بیس اگر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, دیٹس اے گریٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, مہنگائی کے اوپر, ینگسٹرز کے اوپر اور اپرچونٹیز پہ زیادہ فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, دا شو مسٹ گو آن. اس وقت میں گھر سے شو کر رہی ہوں اور گھر میں نہیں ہے بجلی, لیکن آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں. میرے ساتھ ہیں جی عائشہ بیلا, اس کے علاوہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. خواتین, عام طور پہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ویسے ملک کی آدھی آبادی جو خواتین پر مشتمل ہے, ان کا اکنامک سائیکل میں اتنا کنٹریبیوشن ہو نہیں پاتا تھا. کلچرل بیریئرز تھے, دوسرے بیریئرز تھے. اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی دنیا کی, ایک نئی طرز زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, مہنگائی بھی ہے, چیلنجز بھی ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب زیادہ خواتین ورک فورس میں آئیں گی اور کوئی نت نئے طریقے سے, انوویشن سے, ای کامرس سے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کریں گی جو پہلے شاید سیریسلی نہیں لیتی تھی اس کو؟ Is it from me, for me the question? جی عائشہ. دیکھیں, اس وقت میں نے آبزرو کیا ہے تو ٹینیجرز, بچیاں بہت نت نئے چیزیں انہوں نے, truly they're bonded to each other, they have created social media groups, and then of course جو ینگ, ہماری ینگ کے علاوہ ایجڈ بھی جو خواتین ہیں, انہوں نے ایک کوکنگ کا ایک سسٹم شروع کیا واٹس ایپ گروپس میں. بہت ساری ہماری دوستیں ہیں جو ڈال رہی ہیں, اور آئی ایم شیور ویمن دے ہیو بیکم ویری ایکٹیو. مجھے آن لائن فوڈ پینڈا پہ نظر آ رہے ہیں وہ خواتین کے ناموں سے بزنسز جو آپ کے گھروں میں کھانا بھیج رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ٹائم فار ویمن ٹو پاپ اپ دیئر آل اسکلز. میں آئی ووڈ لو ٹو سے اٹ کہ مائی اون میڈ
she has created this new idea کہ اس نے اپنے گھر کے باہر, because they can't come here and it's like everywhere آپ ایک لاک ڈاؤن میں, تو what she's doing that she's making chips and شکرکندی ابال کے وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر وہ بیچ رہی, and she was saying کہ it is giving her money. See, food is one thing which will go on, and then of course women جو گھر سے کام کر سکتی ہیں, they can come up with all those new ideas. It is a time, آپ فیل کریں تو پھر یہ ڈپریشن کا وقت ہے, بالکل دب جانے کا وقت ہے, مگر اگین اٹ از اے ٹائم فار انوویشن, اٹ از اے ٹائم ٹو ریکریٹ آور اون مائنڈ سیٹ جو پہلے ایک طرح سے بنا ہوا تھا, جہاں ہم نے سوچا ہوا تھا کہ پارٹیز اینڈ یو نو دس ٹریول مینیا وچ واز گوئنگ آن, اٹ واز اے مسٹ ان آور لائفز. ہمیں قدرت نے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ وی کین سی آئی ٹو آل دوز تھنگز وچ آر ایکچولی امپورٹنٹ. یہ جو ذریعہ معاش ہے وہ ہمارے بالکل سامنے کھڑے. جو ایکسیسز تھیں جو ہم کہتے تھے نا کہ اسراف ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی چلا دیے, تمام ایکسٹراز ختم ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اکرام صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک کوئی بھی کاروباری شخص جس کو ہم انٹرپرینور کہتے ہیں وہ تو آلریڈی رسک ٹیکر ہوتا ہے, لیکن آج کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کا تو چلے کردار ہوگا, وہ انسینٹیو بھی دے گی, وہ ریلیف پیکیجز بھی دے گی, لیکن جو ہمارے یہاں کے بیکاز میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ نے پچھلی 2 دہائیوں میں دیکھا, پاکستان کو ہمیشہ اکانومی میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا آسیب آیا, طرح طرح کی پرابلمز آئیں. جب ہم نیوکلیئر پاور بنے اس وقت ہمارے پاس مقابلہ کیا جس میں زلزلہ تھا, سیلاب تھا. پاکستان کا کاروباری طبقہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہر طرح کی سچویشن میں کام کرتا رہا, اپنی ریزیلینس کو منوایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کووڈ-19 کے سیناریو میں کس طرح آگے بڑھیں گے؟ جب بجلی کا بھی بحران تھا, جب فیکٹریز چلانے کے لیے بجلی نہیں ہوتی تھی, تب بھی ہمارے یہاں کاروبار چلتی رہی. اب کیا صورتحال ہے اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروباری طبقہ کیسے باؤنس بیک کرے؟ دیکھیں جی, پہلے پیچھے آپ نے سوال کیا کہ اسٹوڈینٹس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے. آج کل اس کووڈ-19 کی وجہ سے تمام سکول گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز بند ہو چکے ہیں. ایک ایسا ایریا ہے جو کہ پہاڑی علاقوں پہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چیز یہ چل رہی ہے. ادھر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں. اچھا, ان کے لیے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے پڑھیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان علاقوں میں نہ وائی فائی ہے, نہ لیپ ٹاپ ہے, نہ ادھر انٹرنیٹ ہے. یہ سہولت پہاڑی علاقوں میں, ریموٹ ایریاز میں یہ حکومت پاکستان کو میسر کرنی پڑے گی تاکہ طالب علم اپنی تعلیم سے جو ہے نا وہ افیکٹ ان کے اوپر نہ ہو. اچھا, تمام ممالک میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. انڈسٹری چلے گی تو امپلائمنٹ کے مواقع ملیں گے. ہاسپٹیلٹی, لاجسٹک کا کام پوری طرح سے متاثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھ کے, جس طرح یہ محترمہ نے بتایا کہ ذہنی ڈپریشن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, اگر کسی علاقے میں آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے تو ٹائملی آپ بتائیں تاکہ کاروباری حضرات لوگ افیکٹ نہ ہو. اب رہا مسئلہ آج کل کی سچویشن میں کیا مواقع ہوں گے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اس میں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے یہ اشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو لے آف نہ کریں, لیکن حکومت اس کے عوض ان کو ٹیکسز میں مراعات دے تاکہ ان کو ایک انسینٹو دیا جائے, لوگ ان امپلائی نہ ہوں. These are all very good suggestions and I hope that I'm sure that there is work being done on this as well. میرا آخری کچھ منٹ میرے پاس شو کے تو آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ ایسا نہیں کہ لوگ پلاننگ کرنا نہیں چاہتے, بہت سارے پلانز ہوتے ہیں اور ابھی بھی اگر کہیں پہ سرمایہ کاری کا سوچتے ہیں, کوئی نیا سیٹ اپ کرنے کا سوچتے ہیں, تو آپ کے ارد گرد بہت سارے آپ کو شیئرز میں کہ نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ان کے لیے کیا کہیں گی, کیسے لوگ ثابت قدم رہیں اور ہم پھر بھی کرتے ہیں یا بے بسی پہ گیون کر دینا چاہیے؟
बिल्कुल, जो लोग नई चीज़ें भी करना चाह रहे हैं, जब उसके लिए मार्केट ही नहीं है, ख़रीदार ही नहीं है, तो जितना भी वंडरफुल आइडिया हो जो बेहतरीन भी चीज़ आप बना के बाहर मार्केट में दो, लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं होगी, लोग खरीद ही नहीं सकेंगे। तो आप बेशक जितना भी फैबुलस प्रोडक्ट बना दो, आप जितना भी वो कर लो, जब खरीदार की जेब में पैसे ही नहीं है, अगर उसकी प्रायोरिटी है इस वक्त के घर का बिजली का बिल उसका अदा हो जाए, बल्कि वो नया प्रोडक्ट खरीदे, तो वो ज़ाहिर सी बात है प्रायोरिटाइज बिजली के बिल को ही करेगा, वो बाहर जाके शॉपिंग को नहीं करेगा। तो अभी आई थिंक इसके अंदर बेस्ट तरीका यही है लोगों के लिए कि नीड बेस्ड बिजनेस अगर वो स्टार्ट कर सकें इस मायूसी से और बदहाली से निकलने के लिए, देखें कि आवाम को ज़रूरत किन किन चीज़ों की है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सिद्रा थिंकिंग करनी पड़ेगी लोगों को भी, जिनके जो मामूल के मुताबिक के काम हैं उनसे थोड़ा सा हट के देखना पड़ेगा कि लोगों को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक सर्वे करना इसमें अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करके देख करके आपके पास डेटा होगा, हमें ये पता अगर होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं तो आसान उसके लिए हिकमत अमली बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा अफान हमारे साथ मौजूद थी, इकराम कुरैशी साहब एंड आयशा बेला जी। ब्रिलियंट सजेशंस, बस गिव अप नहीं करना है, इस वक्त भी हमें रेजिलियंस सिखानी है, साबित करनी है और अपना सब्र हमें लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अपने आप को जिस हद तक हो सके, बेशक अगर आपको लगे कि ये शायद आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाइए ताकि अपने दिल को बहला कर रखें। आई थिंक आई एम रिमाइंडेड ऑफ द 3 इडियट्स, जिस तरह आप अपने दिल को कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो थोड़ा सा अपने आप को पेप टॉक देने की जरूरत है। बाकी हम तो आपके साथ मौजूद ही हैं, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पंखा चले ना चले, हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ रहें और इसी हौसले के साथ इंशाल्लाह ताला घर पे हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।